کرو، غور کرو اور اٹھا کے پھینک دو ان مولویوں کو جنہوں نے تمہیں 1400 سال سے بے وقوف بنا رکھا ہے. پتہ نہیں کس کبوتر کو اڑنے کا کہہ رہے ہیں، کس کوے کے اڑنے کا کہہ رہے ہیں. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 41 ہے. الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ یسبح لہ، کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں. اب اگر آپ توجہ نہ دیں تو نہ دیں، پڑھ کے گزر جائیں، اور اگر آپ توجہ دینا چاہیں تو پھر یہیں پر آپ کو راز پتہ چلنے شروع ہو جائیں. یہاں پر کتنے یونٹس ہیں؟ یہ ہماری تقریر تو اسی یونٹ میں ہو رہی ہے نا، کہیں اور ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی نا. لیکن اگر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کسی اور جگہ بھی بیٹھ کے یہ محفل کر رہے ہیں تو پھر آپ سوچیں گے لیکن آپ تو یہاں پر بیٹھ کے کر رہے ہیں محفل. پھر یہ بڑے مسئلے کی بات ہو جائے گی آپ کے سمجھنے میں. آپ سوچیں گے بھئی آپ یہاں پر بیٹھ کے محفل کر رہے ہیں، وہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر وہاں پر بھی آپ کی تصدیق ہو گئی، کسی نے کہا کہ ہاں جی دیکھو یہ تصویر، وہاں پر بھی بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس کو کہیں گے یار یہ تو کرامت ہو گئی، یہاں پر بھی ہو رہی ہے وہاں پر بھی ہو رہی ہے. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ اسی ایک باریک نقطے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے. اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یار اس میں بھی، بلڈنگ میں بھی اور اگلی تمام بلڈنگوں میں ہمارا خطاب ہو رہا ہے، تم نے دیکھا نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا تھا چیک کر کے آؤ، آپ نے دیکھا ہے. یہیں پر ہو رہی ہے بات. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہماری تسبیح کی جا رہی ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں؟ اب جو آپ کو بات سمجھ میں آتی نہیں ہے نا، وہ بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زمینوں میں بھی مخلوق کر رہی ہے، آسمانوں میں بھی مخلوق کر رہی ہے، تو کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. لیکن وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے اندر کی چیزیں زمینوں میں بھی اور آسمانوں میں بھی اس کی تسبیحاں بیان کر رہی ہیں. آپ کے اندر کی، آپ کی چیزیں اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے. کہاں کہاں؟ فی السماوات، تمام آسمانوں میں، وفی الارض، اور زمین پر بھی. والطیر صافات، اب یہ جو طیر ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اڑنا، پرواز کرنا. اب کوئی بھی اڑ لے، کبوتر بھی اڑتا ہے کہ نہیں؟ کبوتر اڑتا ہے، مکھی بھی اڑتی ہے، کوا بھی اڑتا ہے. تو پورا قبیلہ اس سے مراد ہے نا، کسی ایک اڑنے والے کی طرف اشارہ نہیں ہے. جس میں بھی یہ صفت اڑنے کی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں قرآن میں کون سے اڑنے والے ہیں جن کی صفت ہو رہی ہے؟ وہ کون سی اڑنے والی چیزیں ہیں جن کی یہاں بات ہو رہی ہے؟ اور یہاں پھر لکھا ہے صافات. صافات کا مطلب ہے جو اونچا ہی اونچا اڑے، اونچا ہی اونچا، کسی اونچائی پر پہنچے وہاں رکے نہ اور اونچا جائے، وہاں پر بھی نہ رکے اور اونچا جائے. ناسوت سے نکلے ملکوت تک جائے، ملکوت میں قلب کو رکھے، روح سے جبروت تک جائے، پھر جبروت میں روح کو بھی رکھ دے، وہاں سے پھر اپنے لطیفہ اخفا اور خفی کے ذریعے، سری کے ذریعے عالم احدیت تک پہنچ جائے، مقام محمود تک پہنچ جائے. یہ ان اڑنے والوں کی بات ہو رہی ہے جو اڑنے والے تیرے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے باپ، ہائے ہائے ہائے، کلو، اور یہ جتنے بھی اڑنے والوں کی بات ہو رہی ہے نا، کلو، سارے کے سارے، قد علم، کہ سب کو علم ہے، صلاتہ، کہ ان کی نماز کیا ہے. ان تمام اڑنے والوں کو اپنی نماز کا پتہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اندر کی چیزیں بھی نمازیں پڑھتی ہیں نا. یہ بات میں نے کہی ہے یا قرآن نے؟ قرآن. اگر آپ ترجمہ یہ کرتے ہیں، دیکھیں یہ ترجمہ کیا ہوا ہے، یار وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں ان کو اپنی نماز کا پتہ ہے. ابے جاہل کے بچوں، یہ کیا بات ہوئی یار کہ وہ پرندے پر پھیلائے اڑ رہے ہیں ان کو اپنی نماز کا پتہ ہے؟ ابے کون سے کوے کو پتہ ہے اپنی نماز کا؟ کون سے کوے کو، کون سے کبوتر کو اپنی نماز کا پتہ ہے؟ ابے یہ بات پرندوں کی نہیں ہو رہی، یہ جو تیرے اندر طائر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو تیرے اندر اڑنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. یہ اندر کی جو روحیں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. ان کو پتہ ہے ان کی صلات، ان کی نماز بیت المعمور میں ہوگی.
تیرا جسم تو یہیں مسجد میں مندر میں پڑھتا رہے گا نا. یہ جو اندر کی چیزیں ہیں، ان اندر کی چیزوں کی نماز کہاں ہوتی ہے ان کو معلوم ہے، وہیں جا کے پڑھیں گے. تو ان میں جتنے بھی ہیں یہ اڑنے والے، ان سب کو اپنی نماز کا بھی علم ہے کہ کیسے پڑھنی ہے، کہاں پڑھنی ہے، اور ان کا ذکر کیا ہے اس کا بھی ان کو علم ہے. اور پھر آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے اندر کی چیزیں اڑ کے نکل گئیں، کوئی ملکوت میں پہنچ گئی، کوئی جبروت میں پہنچ گئی، کوئی وحدت میں پہنچ گئی، کوئی لاہوت میں، کوئی عنکبوت میں، کوئی احدیت میں، ہے نا. یہ ساری اپنی جگہ پہنچ گئی اور آپ اپنے آرام سے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ علیم بما یفعلون، کہ تمہارے جو یہ باطنی افعال ہیں اللہ کو معلوم ہے. تم یہاں تو بیٹھے ہوئے ہو لیکن کہاں کہاں اڑ رہے ہو، کہاں کہاں جا رہے ہو، یہ اللہ کو معلوم ہے. یہ ہے قرآن مکنون. اچھا اب دیکھیے، اب آپ سرکار کی تعلیم آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ ورنہ مجھے آپ بتائیے کہ انسانوں کا تو ذکر کر نہیں رہا اللہ، کووں کا، کبوتروں کا ذکر کرے گا. ان کو ہم خود سوچ کے سمجھ کے بڑے پریشان ہوتے تھے کہ جی ہم انسان اشرف المخلوقات، ہم کو نماز کا پتہ نہیں، ہم کو نماز یاد نہیں رہی. یہ کوے کبوتر سالے اڑ رہے ہیں، ان کو اپنی نماز کا پتہ ہے بھائی. بات سمجھنے کی ہے نا، غور کرنے کی ہے نا. دیکھو نا کہ بھئی جتنے بھی اڑنے والے ہیں ان سب کو اپنی نماز کا اور تسبیح کا پتہ ہے، صرف ہم کو ہی نہیں پتہ. ہم انسان بنے ہوئے ہیں، اشرف المخلوقات بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوے اڑ رہے ہیں بیچارے، کبوتر اڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اڑ رہا ہے. ان سب کو اپنی نمازوں کو بھی پتہ ہے، اپنی ذکر کا بھی پتہ ہے. تو یہ اڑنے والے ہیں کون؟ یہ کوے ہیں، کبوتر ہیں، چڑیا اڑ رہی ہیں. یہ آپ کے اندر کی چیزیں ہیں، یہ جو اندر کی چیزیں ہیں آپ کی، قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید، لطیفہ روح، لطیفہ خفی، لطیفہ سری، لطیفہ اخفا، لطیفہ انا، یہ چیزیں ہیں نا آپ کی جو جا رہی ہیں، اڑ رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے یہاں پر کہ ان کو اپنی صلاۃ کا بھی علم ہے کہ ان کی صلاۃ کہاں ہوگی. ہم نے ان اڑنے والی چیزوں کو اپنے قابو میں کرنا ہے. روحانیت لمبا راستہ ہے ان اڑنے والی چیزوں کو قابو کرنے کے لیے. روحانیت آسان ترین راستہ کیا ہے؟ سرکار کو راضی کرنا. آج آپ عہد کریں کہ ہم سرکار گوہر شاہی کے وفادار رہیں گے. 3 مہینے میں ان طیاروں کو ہم اڑا دیں گے. قسم اٹھاتا ہوں. ایک تو اڑنا وہ ہے کہ آپ رگڑا لگائیں، پائلٹ بنے، پھر اڑیں، ایک تو وہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب کیا پائلٹ بنو گے، میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں اڑا رہا ہوں، تم بھی بیٹھ کے اڑ لو. تو ایک روحانیت کا راستہ ہے کہ جس میں اس کی تیاری، اس کی تیاری، اس کا جثہ نکال، اس کا نکال، وہ جثوں کی تیاری میں آپ کا بھوسا نکل جاتا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ سرکار کی وفاداری. جب پتہ چلے یار یہ سرکار کا وفادار بندہ ہے تو پھر اس کو آدمی لے کے جا سکتا ہے. اچھا اپنی محنت سے کوئی وہاں پہنچے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. بھائی اس نے محنت کی پہنچ گیا تو ہم سے کوئی سوال جواب تو نہیں ہوگا کہ بھائی یہ جو ہے ظاہر شاہ جو ہے یہ مقام محمود پر کیسے پہنچا. ہمیں کیا پتا، اس نے محنت کی، اپنے اندر کی چیزوں کو منور کے پہنچ گیا. ہم کو کیا پتا، ہم تو جواب نہیں دے سکتے اس کا. اپنی محنت سے کیا ہے، ہم سے کس سوال جواب کس کا ہوگا؟ اس کو کون لے کے آیا؟ یہ تو آ نہیں سکتا تھا. اس کو کون لے کے آیا ہے؟ میں لے کے آیا ہوں. تم کیوں لے کے آئے ہو؟ سرکار کا وفادار ہے، قابل اعتماد ہے، اس لیے میں لے آیا ہوں. اچھا چلو ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ. اس طرح لے کے جا سکتے ہیں. اب 2-4 چکر جب لگوائے ہیں تو آپ یقین کریں 2-4 چکر لگانے کے بعد ان کو خود ہی پھر ان کو اڑنے کا فن آ جائے گا. کیسے اڑنے کا فن آ جائے گا؟ کہ بھئی ان کو وہاں لے جانے کے لیے خصوصی توجہ دے کے نور تو دیا جائے گا نا پہلے. اب دیکھو نا یہ جو محفل میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ گفتگو وہ ہے جو لطائف سے ہو کر کے گزر رہی ہے. یہ اس میں گفتگو میں وہ نور ہے جو لطائف کے اندر ذکر ہو رہا ہے، اس سے نور بنتا ہے، وہ الفاظوں کے ذریعے باہر آتا ہے، وہ آپ کے دل میں جاتا ہے.
لیکن جب سرکار کی وفاداری کی کوئی منزل پر چلتا ہے، راستے پر کوئی چلتا ہے، تو پھر جو اندر جو عکس بیٹھا ہوا ہے پھر اس سے جوڑتے ہیں. اب وہ لطائف کا نور نہیں ہے، اب وہ اس ذات کے عکس سے جڑا ہے، اس کے لیے وفادار ہونا ضروری ہے. میں آپ کو پھر بتا دوں، 3 مہینے کے اندر ان لطائف کو اتنا قابل بنایا جا سکتا ہے کہ اس طریقے کے ذریعے وہاں پر پہنچ سکتے ہیں کہ آپ پیچھے بیٹھے ہیں، کوئی اور گاڑی چلائے. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ میں نے جو تشریح اس کی بتائی ہے اس کے علاوہ اگر پڑھیں تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہی سمجھ میں آتا ہے نا کہ کوئی پرندے ورندے اڑ رہے ہیں، ان کی نمازوں کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اچھا بھائی آپ نے کسی کوے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ اچھا بھائی تسبیح تو بہت ساری چیزیں بیان کر لیتی ہیں، شجر اور حجر بھی اللہ کی پاکی بولتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن آپ نے کہیں سنا ہے پرندے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو اپنی نماز کا علم ہے؟ اچھا بھائی پرندوں کو علم ہے، ہم کو ہے ہی نہیں. کبوتر کو بھی علم ہے، کوے کو بھی علم ہے، سالے ہم کو نہیں. ہم کو یہی نہیں پتا کہ یہ کوے کبوتر ہمارے اندر کے نکلے ہوئے ہیں. یہ جو جن کو طائر کہا جا رہا ہے یہ ہماری اندر کی مخلوقیں ہیں جن کا اللہ ذکر کر رہا ہے کہ ان کی اپنی اپنی تسبیحات ہیں، ان کی اپنی اپنی نمازیں ہیں. اگر ہمارا یہ نقطہ شامل نہ کریں تو کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ جو ویسے پڑھ کے دیکھتے ہیں ویسے کیا کہتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی بھونڈی بات ہم کو کیسے کہے گا بھائی؟ اچھا چلو میں آپ کو کہتا ہوں، کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں جو کچھ زمین و آسمان میں وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے؟ نہیں مجھے کہاں نظر آ رہا ہے؟ بھائی سچ بولو تو کوئی نظر آ رہا ہے؟ زمین و آسمان، ابے ہم کو تو محلے میں نظر نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ہم کو پوچھ رہے ہو کہ بھائی کیا تم دیکھ نہیں رہے زمین و آسمانوں میں کون تسبیح کر رہا ہے؟ سچ پوچھو اپنے دل سے، کیا تمہیں نظر آ رہا ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں وہ سب جو زمینوں میں اور آسمانوں میں ہے؟ نہیں ہم کو نظر نہیں آ رہا. اچھا ہم کو نظر آ ہی نہیں رہا، اللہ کہہ رہا نہیں آ رہا ہے، تو ہم کو نہیں کہہ رہا نا اللہ یہ. ابے ہم کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے پڑوس میں؟ اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ زمینوں اور آسمانوں میں یہ پرندے تسبیحیں بیان کر رہے ہیں. ارے بھائی ہم کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ہم کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ آپ کو نظر؟ یہ قرآن مجید میں تو لکھا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں کون؟ وہ سب. کون سب؟ پتہ نہیں. آسمانوں میں اور زمینوں میں جو ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے تم کو نظر آ رہا ہے. اچھا ہم کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ ان پرندوں کا ہم کو کیا پتا کون کہاں تسبیح کر رہا ہے؟ تو پھر یہ کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ اللہ اس بندے کو کہہ رہا ہے جس کی مخلوقیں جا رہی ہیں، اس کو تو نظر آ رہی ہیں نا بھائی. جس کی یہ مخلوقیں نکل کے اوپر گئی ہیں اس کو تو نظر آئیں گی نا. اس کو کہہ رہا ہے کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ جو چیزیں زمین و آسمان میں تمہاری پھر رہی ہیں ادھر ادھر، آسمانوں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. علامہ اقبال نے یہ بات جو فرمائی. اچھا پھر ان چیزوں کے بارے میں جو زمین و آسمان میں گھوم رہی ہیں اور ہم کو کہہ رہے ہیں تمہیں معلوم ہے تم دیکھ رہے ہو، اس کے بارے میں پھر کیا کہہ رہا ہے؟ اور ان سب چیزوں کو اپنی تسبیح اور اپنی صلات کا بھی علم ہے. اب یہ ظاہری کوے کبوتر تو نہیں ہے جن کو اپنی تسبیح کا علم ہے، صلات کا بھی علم ہے. انسان غافل نماز سے وہ کووں کو ہے. یار میں تم کو جھنجھوڑ کر کے کبھی نرمی سے، کبھی سختی سے، کبھی مذاق کے طور پر میں یہ قرآن کا مغز تمہارے دماغ میں، تمہارے دل میں ٹھوس دینا چاہتا ہوں. کرو، غور کرو اور اٹھا کے پھینک دو ان مولویوں کو جنہوں نے تمہیں 1400 سال سے بے وقوف بنا رکھا ہے. پتہ نہیں کس کبوتروں کو اڑنے کا کہہ رہے ہیں، کس کوے کے اڑنے کا کہہ رہے ہیں. ابے تیرے اندر کی روحیں ہیں، جب تیرے اندر کی چیزیں نکل کے اڑیں گی تجھے نظر آئیں گی. اس لیے تجھے کہا کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ یہ زمین و آسمان میں جو چیزیں اڑ رہی ہیں یہ کہاں جا رہی ہیں، اور ان کو علم بھی ہے اپنی تسبیح کا، اپنی صلات کا. ہم نے تو کبھی کوے کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ پرندوں، کووں کی، کبوتروں کی بات ہو رہی ہے. کتنے بڑے بڑے عالم کہلا رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے علامہ بنے ہوئے ہیں، کوئی فلاں جمیل ہے، کوئی فلاں وکیل ہے، کوئی فلاں ذلیل ہے. ابے دیکھو تو صحیح کس کی بات ہو رہی ہے. دماغ بھی استعمال نہیں کر رہے. دماغ لکھ دیا کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے. ابے ہمیں کو کیا نظر آئے گا کون سے کوے کہاں اڑ رہے ہیں؟ زمین و آسمانوں میں جو اڑ رہے ہیں تم دیکھ نہیں رہے؟ نہیں ہم تو نہیں دیکھ رہے. ہم کو پڑوس میں کیا اڑ رہا ہے یہ نہیں پتا. یہ جو ہے آپ کے لیے ایک پیغام ہے یہ کہ آپ ذرا غور کریں کہ بھئی یہ پرندوں کے اڑنے کا ذکر ہے اور ان کو اپنی نماز کا بھی پتا ہے.
تو یہ کوئی اور ہی پرندے ہیں نا، کوئی اور ہی چیزیں ہیں نا. یہ آپ کے جسے ہیں، یہ آپ کے لطائف ہیں. جب آپ کے اندر سے یہ لطائف نکلیں گے، جہاں جہاں جائیں گے آپ کو نظر آئے گا. اس لیے اللہ نے کہا الم ترا، کیا تجھے نظر نہیں آ رہا ان اللہ یسبح لہ، کہ تیرے رب کی کہاں کہاں تسبیحاں بیان ہو رہی ہیں، تجھے نظر تو آ رہا ہے نا. تیرا ہی ایک لطیفہ قلب عالم ملکوت میں اس کی تسبیح کر رہا ہے. تیری ہی روح عالم جبروت میں جا کے نماز پڑھ رہی ہے، اس کو بھی اپنی نماز کا علم ہے. جس طرح یہ جسم ہے، جسم کو پتا ہے نا کہ کون سی مسجد میں جا کے نماز پڑھنی، اسی طرح روح کو پتا ہے کہ اسے نماز کہاں پڑھ رہی ہے. جب تو مراقبہ کرے گا روح کا، یہ روح یہاں سے نکلے گی بیت المعمور جا کے نماز پڑھے گی. اس کو اپنی نماز کا پتا ہے نا. اسی طرح اس کو بھی اپنی نماز کا پتا ہے. یہ یہاں سے نکلے گا مقام محمود میں جائے گا، اس کی نماز کیا ہے، یہ اس سے دیکھ لے وہ اسے دیکھ لے، ایک دوسرے کو دیکھنا ان کی نماز ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے واللہ علیم بما یفعلون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، یہ نہیں سمجھو کہ تمہیں تو نظر آ رہے ہیں اپنے لطیفے ادھر ادھر ہوتے ہوئے، اللہ کو نہیں پتا. جو کچھ بھی تم کر رہے ہو واللہ علیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بما یفعلون، جو کچھ تمہارا فعل ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ اسے جانتا ہے.